محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل دانش پی وی ٹی۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ نوح کی تلاوت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، سورہ نوح کی تلاوت کو سننے سے یا پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جان کر کے جائیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، سورہ نوح کی فضیلت اور دشمنوں سے حفاظت اور مسائل زندگی سے فوری نجات کے وظائف آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ اللہ کس طرح سے اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم ترین سورہ نوح کی بدولت فوری طور پر کر سکتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کے کسی کام میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، یا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ ان سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو پیارے عزیز دوستو، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے عزیز دوستو، دشمنوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو پیارے عزیز دوستو، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ صبح صبح اس کو پڑھ کر یا سن کر اپنے کاروبار کے لیے نکل جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سورہ آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کے دشمنوں سے حفاظت کرے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں کامیابی حاصل ہوگی اور دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کر لیں اور اپنے کام کے لیے نکل جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو بھی دشمن ہوگا آپ سے نظر ہٹا لے گا، آپ سے نظر تک نہیں ملائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کی کاروبار سے کوئی بھی ریلیٹڈ پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانیاں ہیں، تو پیارے عزیز دوستو، سورہ نوح کی تلاوت کو سن لیا کرو یا پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت بھی ہوگی اور آپ کے کام میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی رکاوٹیں پیدا نہیں ہوں گی اور آپ کی دشمنوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھ کر کے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، ورنہ آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں سورہ کی تلاوت کو سنا دیا جائے گا۔ اس سورہ کو سن کر کے سینے پر خود دم کر لیں اور اپنے کام کے لیے نکل جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے دشمنوں سے حفاظت ہوگی، نظر بد سے محفوظ رہو گے، آسمانی نظر سے محفوظ رہو گے۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو آئیے دوستو، ہم لوگ سورہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ سورہ نوح کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك من قبلك أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين إن اعبدوا الله واتقوه أطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويعزكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربهم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجعون الله وقارا وقد خلق لكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبأتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجهم إخراجا والله جعل لكم الأرض وسادا لتسألكم منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وبلده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن إلهتهم ولا تذرن ودا ولا سبعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجيرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيحنا على الله شتتا وأن ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه قال رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرثا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا وأن لا ندري أشر أريدا بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنه من الصالحون ومن دون ظالمين كنا طرائك قددا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنه لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رحقا وأنا من المسلمين ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسطون فكانوا لجهنم خطبا وأن لو استقاموا على الله طريقة لا أسقيناهم ماء عذقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر الله ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المسجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما كان عبد الله يدعوه قالوا يقولون عليه عبادا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته فمن يعص الله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نصيرا وأقل عددا
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وحدا بما لديهم وأحصى كل شيء عددا